راشد نے کینیڈا جانے سے پہلے بیوی سے کہا میرے بوڑھے باپ کی خدمت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے کیونکہ میں کمانے کے لیے باہر جا رہا ہوں۔ تو وہ بولی ایسا ہی ہوگا، اور شوہر کے جانے کے بعد اس نے سسر کو اسٹور روم میں شفٹ کر دیا اور سارا دن بازاروں کے چکر لگواتی اور میکے والوں کو بلوا کر خوب عیاشی کرتی۔ بوڑھا سسر سارا دن تھک کر چور ہو جاتا۔ 5 سال بعد راشد سرپرائز دینے کے لیے بنا بتائے گھر لوٹا تو اس کی بیوی اور سسرال والے کھانے کی میز پر کھانا کھا رہے تھے اور بوڑھا باپ ان کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ اچانک راشد کو دیکھ کر بہو رشید صاحب سامان کے بھرے ہوئے ٹوکرے لے کر اندر داخل ہوئے۔ یہ سارا سامان کہاں رکھوں؟ انہوں نے ہاتھوں کی کپکپاہٹ چھپاتے ہوئے دھیرے سے کہا۔ بازار گھر سے خاصا دور تھا اور ایک ہی دن میں نہ جانے کتنے چکر لگا کر آتے تھے۔ سامان اٹھاتے ہوئے ان کے کندھے دکھنے لگتے تھے اور ٹانگوں میں جان نہیں رہتی تھی کیونکہ نگت انہیں ہر بار ایک لمبی فہرست تھما دیا کرتی تھی جس میں آٹا، دال، سبزی، گوشت اور دیگر ضروریات شامل ہوتیں۔ سامان بھاری ہوتا تھا مگر وہ بہو کو منہ پر انکار بھی نہیں کر سکتے تھے۔ 1-2 بار دبے لفظوں میں کہہ بھی دیا تھا کہ اب ان سے اتنے چکر نہیں لگائے جاتے اور ڈرائیور کو بھیج دیا کرو، مگر نگت نے انہیں آنکھیں دکھا کر کہا کہ اتنا پیسہ دے کر اتنا سارا سامان منگوانا ہوتا ہے، کیا ڈرائیور پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ ویسے بھی آپ بوڑھے ہو رہے ہیں، اس عمر میں واک ضروری ہوتی ہے اور تھوڑا سا سامان لانے سے کوئی بوجھ نہیں پڑتا۔ پھر وہ بیٹے کا حوالہ دے کر انہیں خاموش کرا دیا کرتی تھی کہ آپ کا بیٹا پردیس میں بیٹھ کر اتنی محنت کر رہا ہے اور آپ اس کی حلال کمائی کی حفاظت کے لیے بازار تک نہیں جا سکتے۔ بہو کی باتوں پر رشید صاحب چپ ہو جایا کرتے تھے اور دل ہی دل میں یہی سوچتے تھے کہ وہ شاید ٹھیک ہی کہہ رہی ہے، اس لیے خاموشی سے خود ہی بازار چلے جایا کرتے تھے۔ گھر میں آئے دن ہنگامہ برپا رہتا تھا۔ نگت اپنے میکے والوں کو بلا کر اکثر کوئی نہ کوئی پروگرام رکھ لیتی تھی۔ لمبی چوڑی دعوتیں ہوتیں اور ہر کام رشید صاحب کو ہی کرنا پڑتا تھا۔ کبھی سبزی لانی پڑتی، کبھی برف، کبھی کوئی اور چیز۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جو ان ہنگاموں سے خالی ہوتا، اور اگر کبھی ایسا دن آ جاتا تو وہی دن ان کے لیے سکون کا دن ہوتا۔ اوپر سے کھانا بھی اب پہلے جیسا نہیں ملتا تھا، اکثر بچے ہوئے سالن کو ہی گرم کر کے رکھ دیا جاتا تھا اور وہ خاموشی سے کھا لیتے تھے۔ کچن میں سامان رکھنے کے بعد وہ باہر آئے تو نگت صوفے پر بیٹھی موبائل میں گم تھی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گئے اور آہستہ سے پوچھا، راشد کا فون نہیں آیا کیا؟ 2-3 بار بات ہوئی ہے، اسے خیال ہی نہیں آتا کہ ابا سے بات کر لے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے لہجے میں شکوہ جھلک گیا۔ نگت نے تیز نظروں سے انہیں دیکھا اور بولی، فون آیا تھا، آپ بازار گئے ہوئے تھے اس لیے بات نہیں کروا سکی۔ آپ کا پوچھ رہے تھے، اور پلیز ابو جی شکوے شکایت کر کے انہیں پریشان مت کیجیے گا، آپ کو پتہ ہے ان کی ڈیوٹی کتنی سخت ہوتی ہے۔ رشید صاحب فوراً نفی میں سر ہلا کر بولے، میرا مقصد راشد کو پریشان کرنا نہیں تھا، بس کافی عرصے سے بات نہیں ہوئی تو دل چاہ رہا تھا۔ ان کے لہجے میں اداسی گھل گئی تو نگت نے نہ چاہتے ہوئے بھی نرم پڑ گئی اور بولی، فکر مت کریں ابو جی، جیسے ہی راشد کی کال آئے گی میں آپ سے بات ضرور کروا دوں گی اور اسے کہہ بھی دوں گی کہ آپ سے بات کیا کرے۔ یہ سن کر رشید صاحب کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی اور کمرے میں چلے گئے۔ بہو نے ان کی فکر کی تھی، ان کا خیال کیا تھا، ان کے لیے یہی بہت تھا۔ وہ اتنے میں ہی خوش ہو گئے تھے، اپنے بچوں کے لیے ہی جیتے تھے، انہیں اور کیا چاہیے تھا۔ نگت نے ایک نظر سسر کو کمرے میں جاتے دیکھا اور دوبارہ اپنے موبائل میں گم ہو چکی تھی۔ اسی شام راشد کا فون آیا۔ وہ فوراً بول اٹھا، ابا جی کیسے ہیں؟ ان کی طبیعت کیسی رہتی ہے؟ وقت پر دوا اور کھانا تو دے رہی ہو نا ان کو؟ اگر وہ پاس ہیں تو میری بات ہی کروا دو۔ نگت نے ذرا توقف کے بعد جواب دیا کہ ابا جی ذرا اپنے دوستوں کی طرف گئے ہیں، کہہ رہے تھے کہ گھر میں بیٹھ بیٹھ کر بوریت کا شکار ہو رہا ہوں، اس لیے تھوڑی دیر کے لیے باہر جا رہا ہوں، اس کے بعد آ کر کھانا بھی کھائیں گے اور دوا بھی لے لیں گے۔ راشد نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے، تم ایسا کرنا، انہیں دوا کے ساتھ ساتھ 1 گلاس دودھ بھی دے دیا کرو، بوڑھے ہو رہے ہیں، کمزوری ہو گئی ہوگی اور دودھ ان کے لیے کافی اچھا رہتا ہے۔ بیوی کو 1-2 ہدایات اور دینے کے بعد راشد نے فون بند کر دیا۔ فون رکھتے ہی نگت کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔
اس نے ناگواری سے منہ بنایا اور بڑبڑانے لگی، بڑا آیا باپ کی خدمت کرو، دودھ دے دو، جیسے دودھ مفت میں آ جاتا ہے۔ اپنا تو کوئی احساس ہے ہی نہیں، نہ خیال ہے۔ اتنی دور بیٹھ کر کماتا ہے تو کیا بیوی بچوں کا خیال نہیں ہونا چاہیے؟ اسے یہ بھی نہیں سوچتا کہ جلدی پاکستان آ جائے اور کوئی اپنا کاروبار سیٹ کرے۔ وہ منہ ہی منہ میں بولتی جا رہی تھی۔ شام کو رشید صاحب کو اداس دیکھ کر جو ہمدردی دل میں پیدا ہوئی تھی وہ بھی اب ختم ہو چکی تھی۔ ایک بار پھر اس کے دل میں رشید صاحب کے لیے غصہ بھر آیا۔ اسے یہ بات برداشت ہی نہیں ہوتی تھی کہ راشد اس کے علاوہ بھی کسی اور کی فکر کرے یا کسی اور کے بارے میں پوچھے۔ راشد کو کینیڈا گئے اب 5واں سال شروع ہو چکا تھا۔ جانے سے پہلے اس نے اپنی بیوی کو خاص تاکید کی تھی کہ میرے ابا کا بہت خیال رکھنا ہے، میں انہیں تمہاری ذمہ داری پر چھوڑ کر کمانے جا رہا ہوں۔ راشد کو اپنے باپ سے بہت محبت تھی اور انہیں چھوڑ کر جانا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ وہ آخری دن بار بار ان کے پاس بیٹھ جاتا تھا، کبھی ان کے سر پر ہاتھ رکھتا، کبھی خاموشی سے انہیں دیکھتا رہتا۔ مگر پاکستان میں اس کی نوکری ختم ہو چکی تھی اور گھر کے حالات دن بدن خراب ہو رہے تھے۔ بہت کوششوں کے بعد اسے کینیڈا جانے کا موقع ملا تھا۔ خدا نے اگر پردیس میں اس کی روزی لکھ دی تھی تو وہ کیسے انکار کرتا؟ وہ دل پر پتھر رکھ کر اپنے باپ کو اللہ کے حوالے کر کے چلا گیا تھا، اس امید کے ساتھ کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے ابا کو کسی قسم کی کمی محسوس نہیں ہونے دی جائے گی۔ اس کی بیوی اس کے باپ کا پورا خیال رکھے گی۔ جانے سے پہلے اس نے کہا بھی تھا، مجھے ابا جان کی طرف سے کوئی بھی شکایت نہیں ملنی چاہیے۔ نگت نے بھی راشد کو پورا یقین دلایا تھا کہ وہ اس کے باپ کا ضرور خیال رکھے گی اور بس وہ اس کے بچوں کے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے کینیڈا چلا جائے۔ اسی بھروسے اور بھاری دل کے ساتھ راشد کینیڈا چلا گیا تھا، مگر وہ ہر ہفتے فون کر کے اپنے باپ کی خیریت ضرور دریافت کیا کرتا تھا۔ 2-3 بار راشد نے رشید صاحب سے بات بھی کی تھی اور رشید صاحب نے اپنے لہجے کو جان بوجھ کر خوشگوار اور ہلکا رکھا تھا تاکہ بیٹا پردیس میں پریشان نہ ہو۔ حالانکہ ان دنوں ان کی طبیعت کافی زیادہ خراب رہنے لگی تھی۔ دن اسی طرح گزرتے گئے اور وقت کے ساتھ ساتھ نگت رشید صاحب کی طرف سے لاپرواہ ہوتی گئی۔ شروع میں تو اس نے چند دن رشید صاحب کا خیال رکھا، ان کے کھانے پینے اور دوائی کا بھی کچھ دھیان رکھا، مگر جب اس نے یہ دیکھ لیا کہ رشید صاحب بہت بے ضرر اور خاموش طبیعت کے ہیں اور راشد سے بات کرنے پر ہر بار اسے ہی تسلی دیتے ہیں، تو اس نے بھی رشید صاحب کے ساتھ آہستہ آہستہ زیادتی کرنا شروع کر دی۔ ہاتھوں میں پیسے آئے تو وہ بالکل ہی لاپرواہ ہو گئی اور اب تو اس کا دل یہی چاہتا تھا کہ راشد ہمیشہ کینیڈا میں ہی رہے، چھٹیوں میں کبھی کبھار گھر آتا رہے اور وہاں بیٹھ کر پیسہ کماتا رہے تاکہ وہ یہاں آرام سے اپنی مرضی کی زندگی گزار سکے۔ اب وہ پیسے اس طرح فضول خرچیوں اور عیاشیوں میں اڑانے لگی جس کی کوئی حد نہ تھی۔ حالانکہ راشد کی کینیڈا جانے سے پہلے وہ بہت کفایت شعار ہوتی تھی اور ایک ایک روپیہ سوچ سمجھ کر خرچ کرتی تھی، مگر اب اس کی ساری خوبیاں جیسے کہیں گم ہو گئی تھیں۔ اب تو آئے دن اس کے نئے شوشے ہوتے تھے، کبھی بھتیجے کی سالگرہ اپنے گھر میں منا رہی ہے، کبھی بھانجے کی سالگرہ کا اہتمام خود کر رہی ہے، کبھی کسی بھتیجے کا عقیقہ تو کبھی کسی بھانجے کا عقیقہ، کبھی بہن بھائیوں کی شادی کی سالگرہ اور کبھی کسی اور قریبی رشتہ دار کی خوشی کا بہانہ۔ غرض خاندان میں کوئی بھی فنکشن ہوتا، ذرا سی بات پر اس کا سارا خرچ نگت ہی اپنے ذمہ لے لیتی تھی اور اس پر اسے ذرا بھی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی تھی کہ وہ کس طرح شوہر کی حق حلال کی کمائی کو فضول خرچیوں اور عیاشیوں میں اڑا رہی ہے۔ ایسا لگتا تھا جیسے اسے کسی کی پرواہ ہی نہیں رہی ہو۔ نہ سسر کی کمزوری کا خیال تھا اور نہ ہی اس بات کا احساس کہ یہ پیسہ کتنی محنت اور تنہائی کے بعد راشد کماتا ہے، مگر نگت کو یہ سب باتیں سمجھ میں ہی نہیں آتی تھیں۔ چند دن بعد نگت نے اپنے میکے والوں کو باقاعدہ دعوت دینے کا ارادہ کیا۔ صبح سے ہی گھر میں شور شرابہ تھا، باورچی خانے میں طرح طرح کے کھانے بن رہے تھے، مہنگے مسالے اور قیمتی چیزیں منگوائی گئیں۔ نگت خود بھی نئے کپڑے پہنے آئینے کے سامنے کھڑی بار بار خود کو دیکھ رہی تھی اور دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ آج وہ سب کو دکھائے گی کہ وہ کس شان سے رہتی ہے۔ اس نے رشید صاحب کو آواز دی اور سخت لہجے میں کہا کہ آج تم کمرے سے باہر زیادہ مت آنا، مہمان آ رہے ہیں۔ رشید صاحب خاموشی سے اس کی بات سنتے رہے اور سر جھکا کر اپنے کمرے میں جا بیٹھے۔ کچھ دیر بعد میکے والے آنا شروع ہو گئے۔
माँ बहन भाई सब हंसते बोलते अंदर दाखिल हुए और निगत ने इनका इस तरह से इस्तकबाल किया जैसे वो किसी बड़ी कोठी की मालकिन हो। सबको सोफों पर बिठाया गया और कीमती बर्तनों में खाने रखे गए। जब रशीद साहब आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए पानी पीने बाहर आए तो निगत ने सबके सामने तंजिया अंदाज में कहा कि अब्बा जी जरा संभल कर चलें, कहीं बर्तन ना टूट जाएं, ये बहुत महंगे हैं। सब लोग हंस पड़े और रशीद साहब की आंखों में एक लम्हे के लिए नमी आ गई। निगत यहीं नहीं रुकी, इसने एक एक बात पर रशीद साहब को नीचा दिखाना शुरू कर दिया। कभी कहती ये तो अब किसी काम के नहीं रहे, कभी कहती बस खाते पीते हैं और सारा दिन पड़े रहते हैं। मैके वाले भी इसकी बातों पर हंसते रहे और किसी ने एक बार भी ये ना सोचा कि ये एक बूढ़ा बाप है जिसका बेटा परदेश में मेहनत कर रहा है। रशीद साहब खामोशी से एक कोने में बैठे सब कुछ सुनते रहे। दिल अंदर ही अंदर टूटता रहा मगर जबान पर कोई शिकवा ना लाए। इनकी नजर बार बार दरवाजे की तरफ उठती थी जैसे वो राशिद को ढूंढ रहे हों, मगर वहां सिर्फ बेहिसी और तजलील थी जो आज इनका मुकद्दर बन चुकी थी। इसी दावत के दौरान निगत के दिल में रशीद साहब को जलील करने का एक नया और ज्यादा तकलीफदेह तरीका आया। जब खाना तैयार हो गया और सब मेहमान दस्तरखान के गिर्द बैठ गए तो निगत ने जानबूझकर रशीद साहब को ऊपर सोफों के पास नहीं बुलाया। इसने ऊंची आवाज में कहा कि अब्बा जी आप नीचे बैठ जाएं, आपको वहीं खाना दे दूंगी। सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे मगर किसी ने एतराज ना किया। रशीद साहब ने खामोशी से सर हिलाया और आहिस्ता आहिस्ता नीचे फर्श पर बैठ गए। इनके हाथ कांप रहे थे और दिल में अजीब सी शर्मिंदगी भर गई थी। निगत ने प्लेट में थोड़ा सा खाना निकाला और जैसे किसी पर एहसान कर रही हो इनके सामने रख दिया। इसने कहा कि आपके लिए इतना ही काफी है, ज्यादा खाना आपसे हजम भी नहीं होगा। मैके वाले ये मंजर देखकर भी हंस रहे थे और कोई ये ना समझ सका कि एक बाप की इज्जत किस तरह रूंधी जा रही है। रशीद साहब ने नजरें झुका लीं और खामोशी से निवाला उठाया मगर हलक से लुकमा उतरना मुश्किल हो रहा था। आंखों के किनारे भीग गए मगर उन्होंने आंसू पोंछ लिए कि कहीं मजीद तजलील ना हो जाए। ऊपर दस्तरखान पर कहके लग रहे थे और नीचे फर्श पर बैठा एक बूढ़ा बाप अपनी बेबसी और तन्हाई को निगल रहा था। उस लम्हे रशीद साहब को यूं महसूस हुआ जैसे इनका अपना घर भी अब इनका नहीं रहा और वो इस घर में सिर्फ एक बोझ बन चुके हैं। उसी वक्त घर के बाहर अचानक गाड़ी रुकने की आवाज आई। निकत और इसके मैके वाले अभी हंसी मजाक में मसरूफ थे कि दरवाजा खुला और राशिद अंदर दाखिल हुआ। 5 साल बाद वो अचानक लौटा था और इसका दिल सिर्फ एक ही ख्वाहिश से भरा हुआ था कि वो अपने बाप को सरप्राइज देगा। इसके हाथ में बैग था और चेहरे पर थकन के बावजूद एक खुशी थी। वो आहिस्ता कदमों से अंदर आया ताकि किसी को खबर ना हो, मगर जो ही इसकी नजर कमरे के मंजर पर पड़ी इसके कदम वहीं रुक गए। इसने देखा कि ऊपर सोफों पर सब मेहमान मजे से बैठे खाना खा रहे हैं और नीचे फर्श पर इसका बाप सर झुकाए एक प्लेट के सामने बैठा है। राशिद की आंखें फैल गईं और दिल जैसे सीने में जोर से धड़कने लगा। वो चंद लम्हे वहीं खड़ा रहा जैसे यकीन ही ना आ रहा हो कि जो देख रहा है वो सच है। रशीद साहब ने जैसे ही आहट महसूस की तो सर उठाया और सामने अपने बेटे को खड़ा देखा। इनकी आंखों में हैरत और खुशी एक साथ उभर आई मगर फौरन ही उन्होंने नजरें झुका लीं जैसे अपनी हालत पर शर्मिंदा हों। राशिद का दिल टूटकर रह गया। वो जिस बाप को इज्जत और सुकून के लिए पीछे छोड़कर गया था आज उसी बाप को नीचे बैठकर खाना खाते देख रहा था। इसकी मुट्ठी खुद ब खुद भींच गई और आंखों में नमी उतर आई। ये वो सरप्राइज नहीं था जो वो देना चाहता था बल्कि ये ऐसा मंजर था जिसने इसकी रूह तक को हिलाकर रख दिया था। निगत की नजर अचानक दरवाजे पर खड़े राशिद पर पड़ी तो इसके दिल को जैसे एक झटका सा लगा। एक लम्हे के लिए इसके चेहरे का रंग बदल गया मगर अगले ही लम्हे इसने खुद को संभाल लिया। वो फौरन समझ गई कि अगर इसने होशियारी से काम ना लिया तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। इसने एक नजर रशीद साहब की तरफ डाली जो अब भी नीचे सर झुकाए बैठे थे और फिर बिना वक्त जाया किए वो तेजी से इनके पास आकर फर्श पर बैठ गई। इसकी ये हरकत देखकर सब मैके वाले चौंक गए मगर निगत ने किसी को बोलने का मौका ना दिया। वो मसनूई मोहब्बत भरे लहजे में बोली, अब्बा जी
اگر آپ اوپر بیٹھ کر کھانا نہیں کھا رہے تو میں بھی اوپر نہیں بیٹھوں گی، میں بھی آپ کے ساتھ ہی نیچے بیٹھ کر کھانا کھاؤں گی۔ اس نے یہ کہتے ہوئے پلیٹ اپنے سامنے رکھ لی اور ایسے ظاہر کیا جیسے اسے سسر کی بہت فکر ہو۔ رشید صاحب گھبرا گئے اور آہستہ آواز میں بولے، نہیں بیٹا، تم اوپر جا کر بیٹھو، میں ٹھیک ہوں۔ مگر نگہت نے فوراً ان کی بات کاٹ دی اور کہا، نہیں ابا جی، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کیوں خود کو کمتر سمجھتے ہیں؟ آپ تو اس گھر کے بڑے ہیں۔ اس نے یہ سب اس انداز میں کہا کہ دروازے پر کھڑا راشد سب کچھ سن لے۔ پھر اس نے اور زیادہ جذباتی انداز اپناتے ہوئے کہا، آپ کو پتا ہے اگر راشد نے یہ منظر دیکھ لیا تو وہ کیا سمجھے گا؟ وہ سمجھے گا کہ آپ خود ضد کر کے نیچے بیٹھے ہیں اور میں نے آپ کو زبردستی نہیں روکا۔ پلیز ابا جی، اوپر اٹھ کر بیٹھ جائیں۔ نگہت کی آواز میں بناوٹی درد اور آنکھوں میں مصنوعی نمی تھی۔ وہ بار بار راشد کی طرف کن آنکھیوں سے دیکھ رہی تھی تاکہ اسے یقین ہو جائے کہ اس کا ڈرامہ کامیاب ہو رہا ہے۔ رشید صاحب کو اس کی باتیں تیر کی طرح لگ رہی تھیں۔ وہ جانتے تھے کہ حقیقت کیا ہے، مگر وہ اپنے بیٹے کے سامنے بہو کو بدنام نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ان کا دل چاہا کہ وہ سب کچھ راشد کو بتا دیں، مگر زبان ساتھ نہ دے سکی۔ نگہت نے موقع دے کر ایک بار پھر کہا، ابا جی، آپ ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہیں، خود نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر اگر راشد پوچھے تو مجھے ہی قصوروار ٹھہرا دیتے ہیں۔ مجھے اس بات سے بہت ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ مجھے غلط ہی نہ سمجھ لے۔ یہ سن کر راشد کے دل میں ایک عجیب سی کشمکش شروع ہو گئی۔ وہ منظر دیکھ رہا تھا مگر نگہت کے الفاظ اس کے ذہن کو الجھا رہے تھے۔ رشید صاحب نے آخر کار آہستہ سے سر ہلایا اور لرزتے ہاتھوں سے اٹھنے کی کوشش کی۔ نگہت فوراً کھڑی ہو گئی اور ان کا بازو تھام لیا جیسے بہت خیال رکھنے والی بہو ہو۔ اس نے اونچی آواز میں کہا، دیکھیے نا ابا جی، کتنے کمزور لگ رہے ہیں، میں تو کہتی ہوں انہیں آرام کرنا چاہیے۔ یہ سب کہتے ہوئے وہ رشید صاحب کے اوپر صوفے کی طرف لے جانے لگی۔ رشید صاحب کا دل اندر ہی اندر رو رہا تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ سب ایک دکھاوا ہے، مگر اس لمحے وہ اپنے بیٹے کے سامنے خاموش رہنے پر مجبور تھے۔ راشد یہ سب دیکھ رہا تھا اور اس کے دل میں اٹھنے والا سوال ابھی جواب مانگ رہا تھا، مگر وہ اس وقت کچھ بول نہ سکا۔ نگہت نے جیسے ہی راشد کو پوری طرح سامنے دیکھا تو فوراً چہرے پر مصنوعی خوشی سجا لی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر بولی، ارے یہ تو راشد ہے، آپ کب آئے؟ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ اس نے ایسے انداز میں کہا جیسے واقعی سے بے حد خوشی ہوئی ہو۔ پھر وہ آگے بڑھ کر میکے والوں سے کہنے لگی، دیکھیں میرا شوہر آ گیا ہے، 5 سال بعد اچانک سرپرائز دے دیا۔ سب لوگ چونک گئے اور راشد سے ہاتھ ملانے لگے۔ نگہت ہر ایک کے سامنے ایسے مسکرا رہی تھی جیسے اس سے زیادہ خوش کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر وہ جان بوجھ کر راشد کے سامنے ہی صوفے پر بیٹھ گئی اور اس کے قریب ہو کر بولی، میں تو ابا جی کے پاس ہی بیٹھی تھی کیونکہ وہ نیچے بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے اور میرا دل نہیں مانا کہ میں اکیلی اوپر بیٹھوں۔ اس نے یہ بات اس طرح کہی جیسے وہ کوئی بہت بڑا احسان کر رہی ہو۔ راشد نے ایک نظر اپنے باپ کی طرف ڈالی جو خاموش بیٹھے تھے اور کچھ بول نہیں رہے تھے۔ نگہت نے موقع دے کر ایک بار پھر ہمدردی کا ڈرامہ شروع کیا اور رشید صاحب کے پاؤں دبانے کے لیے آگے بڑھ گئی۔ وہ جیسے ہی جھکی تو اچانک ایک زوردار تھپڑ کی آواز کمرے میں گونج اٹھی۔ سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ نگہت کی ماں غصے سے کانپ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں شرمندگی اور غصہ دونوں صاف نظر آ رہے تھے۔ اس نے بلند آواز میں کہا، بس کرو نگہت، تمہاری چلاکیوں کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اتنی بڑی اداکار بن چکی ہو۔ نگہت کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا اور وہ ہکلا کر بولی، امی امی آپ ہی کیا کر رہی ہیں؟ مگر نگہت کی ماں نے اسے بولنے ہی نہ دیا۔ اس نے راشد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا تم سمجھ رہے ہو کہ یہ سب تمہارے باپ کی مرضی سے ہو رہا ہے، مگر ایسا کچھ نہیں ہے۔ تمہارے پیچھے جاتے ہی اس لڑکی نے تمہارے باپ کو سٹور روم میں ڈال دیا تھا، ان سے کام کرواتی رہی، ان کو ذلیل کرتی رہی اور آج بھی جان بوجھ کر انہیں نیچے بٹھا کر کھانا دیا گیا تھا۔ اس نے یہ سب تمہارے سامنے ڈرامہ کر کے چھپانے کی کوشش کی۔ رشید صاحب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور راشد کے دل پر جیسے کسی نے ہتھوڑا مار دیا ہو۔ اس نے حیرت اور دکھ سے نگہت کی طرف دیکھا جس کا سر اب جھکا ہوا تھا۔ نگہت کی ماں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میں اس کی ماں ہوں مگر ظلم پر خاموش نہیں رہ سکتی۔ تمہاری کمائی پہ
اپنے میکے پر اڑاتی رہی ہے اور تمہارے باپ کو بوجھ سمجھتی رہی ہے۔ یہ سن کر راشد کی آنکھوں میں غصہ اور درد ایک ساتھ بھر گیا۔ اس نے آہستہ سے اپنے باپ کے قریب ہو کر ان کے ہاتھ تھام لیے اور کہا، ابا، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ رشید صاحب صرف اتنا ہی کہہ سکے، میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس لمحے نگت کا سارا کھیل ختم ہو چکا تھا۔ اس نے نگت کو ایک حد تک محدود کر دیا، باپ کا خرچہ وغیرہ خود بھیجنے لگا اور ان کا خیال خود رکھنے لگا۔